عالم نو کا مطلب ہے نیا عالم، نئی دنیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دنیا پرانی ہو چکی تھی۔ پرانا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبوت آئے ہوئے تقریباً 600 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور جو نبوت آئی تھی وہ بھی اپنے طرز پر باقی نہ رہی تھی، جس پر اللہ نے دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بھیجا تھا، وہ دین اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہا تھا۔ پھر حضور کی آمد سے پہلے مکہ حجاز کے حالات یعنی بالکل تاریکی سے پر تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر آپ نے اس زندگی کو ایک نئی تازگی بخشی، اس کے اندر کی برائیوں کو خوبیوں سے تبدیل کیا، اچھائیوں کو پیدا کیا، اور لوگوں کو ایک مقصد دیا۔ تو اسی مقصد کے سمجھانے کے لیے حضرت نے حضور کی آمد سے پہلے میں نے پہلے بتایا تھا کہ مولانا کی یہ کتاب سیرت کے موضوع پر مختلف موقعوں پر لکھے ہوئے مضامین کا ایک مجموعہ ہے، جو اصلاً حضرت نے عربی زبان میں لکھے تھے، لیکن پھر اس کے بعد اردو میں ان کا ترجمہ کیا گیا۔ تو ہر مضمون میں الگ یعنی ایک ہی مقصد یعنی حضور کی سیرت کو سمجھانا، لیکن سمجھانے کا طریقہ الگ، آپ کی زندگی کے پہلو الگ۔ تو مختلف پہلوؤں کو مختلف مضامین کے ذریعے سے حضرت نے پیش کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو جب پڑھیں گے تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ عالم نو، نو مانے نیا۔ یوں تو اس دنیا کی عمر بہت بتلائی جاتی ہے، مگر یہ دنیا کئی بار سو کر جاگی ہے اور مر کر زندہ ہوئی ہے۔ آخری بار جب یہ موت کی نیند سے بیدار ہوئی اور اس نے عقل و ہوش کی آنکھیں کھولیں، وہ دن تھا جب مکے کے سردار عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا۔ وہ پیدا ہوا تو یتیم تھا، مگر اس نے پوری انسانیت کی سرپرستی کی۔ یعنی یتیم تو خود دوسروں کی سرپرستی کا محتاج ہوتا ہے، لیکن یہ یتیم ایسا تھا کہ اس نے پوری انسانیت کی سرپرستی کی اور دنیا کو نئی زندگی بخشی۔ سوتے میں جو عمر کٹی وہ کیا عمر ہے؟ سوتے ہوئے نیند میں سوتے میں جو عمر کٹی وہ کیا عمر ہے؟ خودکشی میں جو وقت گزرا وہ کیا زندگی ہے؟ اس لیے سچ پوچھئے تو موجودہ دنیا کی کام کی عمر 1400 برس سے زائد نہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی زندگی مختلف اعتبارات سے بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ نبیوں کی محنت اپنی جگہ، لیکن نبیوں کے چلے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو محفوظ نہیں رہنے دیا، بلکہ دین کو نقصان سب سے زیادہ انہی لوگوں نے پہنچایا جن سے حفاظت کی توقع ہوتی تھی۔ تو یوں دنیا کچھ جاگتی پھر سو جاتی۔ تو ایسی زندگی کیا زندگی ہے؟ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ اصل جو دنیا کی عمر ہے کام کی وہ 1400 برس سے زائد نہیں ہے۔ 6 صدی مسیحی میں انسانیت کی گاڑی ایک ڈھلوان راستے پر پڑ گئی تھی۔ ڈھلوان کسے کہتے ہیں؟ یعنی ڈھال والا۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، راستے کا نشیب بڑھتا جا رہا تھا، نشیب گہرائی کو بولتے ہیں، اور رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب ہم سڑک سے نیچے کی طرف، جیسے کوئی سڑک ہو اور اس سڑک میں آپ نیچے کی طرف کو چل رہے ہو تو وہ نشیب کہلاتا ہے، اور اوپر کی طرف کو چل رہے ہو تو وہ فراز کہلاتا ہے۔ تو یہ نشیب کے معنی راستے کا نیچے کا حصہ، یعنی جو ڈھال، جس کے معنی بھی ڈھال ہی کر رہے ہیں۔ اور رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ گاڑی جب نیچے کو چلتی ہے تو جتنی زیادہ ڈھال ہوگا اتنی تیز رفتار پکڑے گی گاڑی۔ اس گاڑی پر انسانیت کا پورا قافلہ اور آدم علیہ السلام کا سارا کنبہ سوار تھا۔ ہزاروں برس کی تہذیبیں
لاکھوں انسانوں کی محنتیں تھیں، گاڑی کے سوار میٹھی نیند سو رہے تھے، یا زیادہ اور اچھی جگہ حاصل کرنے کے لیے آپس میں دست و گریباں تھے۔ دست و گریباں کا مفہوم یعنی لڑائی کر رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش تھی، مجھے زیادہ اچھا مل جائے، مجھے زیادہ اچھا مل جائے۔ کچھ تنگ مزاج لوگ تھے جو جب ساتھیوں سے روٹھتے تو ایک طرف سے دوسری طرف منہ پھیر کر بیٹھ جاتے، کچھ ایسے جو اپنے جیسے لوگوں پر حکم چلاتے، کچھ کھانے پکانے مشغول تھے، کچھ گانے بجانے مصروف، مگر کوئی یہ نہ دیکھتا کہ گاڑی کس غار کی طرف جا رہی ہے اور اب وہ کتنا قریب رہ گیا ہے۔ انسانیت کا جسم تر و تازہ تھا مگر دل نڈھال تھا، دماغ تھکا ہوا، ضمیر بے حس اور مردہ۔ بے حس یعنی جس میں کوئی حس نہ ہو، کسی یعنی محسوس کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہو۔ نبضیں ڈوب رہی تھیں اور آنکھیں پتھرانے والی تھیں۔ ایمان و یقین کی دولت سے عرصہ ہوا یہ انسانیت محروم ہو چکی تھی۔ پورے ملک میں ڈھونڈنے سے ایک صاحب یقین نہ ملتا۔ توہمات کا ساری دنیا پر قبضہ تھا۔ انسانیت نے اپنے کو خود ذلیل کیا تھا۔ توہمات یہ یعنی ویسے خیالات کہ بھئی مطلب کسی چیز کے انسانیت نے اپنے کو خود ذلیل کیا تھا۔ انسان نے اپنے غلاموں اور چاکروں کے سامنے سر جھکایا تھا۔ ایک خدا کے سوا سب کے سامنے اس کو جھکنا منظور تھا۔ حرام اس کے منہ کو لگ گیا تھا، شراب اس کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، جوا اس کے دن رات کی دل لگی تھی۔ یعنی یہ اس زمانے کے حالات حضور کی آمد سے پہلے کے۔ بادشاہ دوسروں کے خون پر پلتے تھے اور بستیاں اجاڑ کر بستے تھے، ان کے کتے موج کرتے اور انسان دانے دانے کو ترستے۔ زندگی کا معیار اتنا بلند ہو گیا تھا کہ جینا دو بھر تھا۔ جو اس معیار پر پورا نہ اترے وہ جانور سمجھا جاتا تھا۔ نئے ٹیکسوں سے کسانوں اور دستکاروں کی کمر جھکی اور کمر ٹوٹی جاتی تھی۔ بالکل آج کے حالات میں ہے یہ۔ جو زندگی کا معیار بلند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل کے شادیاں میں جو انسان 15-20 لاکھ روپے خرچ نہ کرے، اس کی شادی کو اہمیت نہ دی جائے، جو جہیز میں اچھی خاصی رقم نہ دے اسے جہیز دینے والا نہ سمجھا جائے، جو اپنی بیٹی کے سسرال والوں کا منہ نہ بھر دے اسے یہ نہ کہا جائے کہ اس نے کچھ دیا بھی ہے، حالانکہ آدمی نے اپنی کھال اتار کر دے دی ہے۔ اس کے باوجود چونکہ زندگی میں شادی کا معیار اتنا بلند ہو گیا کہ غریب انسان کی زندگی کا ٹوٹل خرچ بھی اس معیار پر پورا نہیں اتر پاتا۔ اس لیے اگر معیار اتنا بلند نہ ہوتا تو غریبوں کی بیٹیاں یوں نہ جلائی جاتی اور یوں پریشان نہ کیا جاتا۔ تو یہ زندگی کا معیار اتنا بلند ہو گیا کہ مہنگے ترین کپڑے پہننے والے لوگ مہنگے کپڑے پہننے والوں کو کم درجہ سمجھتے۔ ایک شخص ہے 800 روپے میٹر کپڑا پہنتا ہے، ایک شخص ہے جو 200-250 روپے میٹر پہنتا ہے، اور 200-250 روپے میٹر کپڑا بھی اچھا ہے، تو وہ شخص جو 800 میٹر والا ہے وہ اس 200-250 روپے میٹر والوں غریب سمجھتا ہے۔ تو یہ ایسا ایک نظام بنایا جاتا ہے، یہ نظام باضابطہ بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، یہ مطلب بڑے لوگوں کی ہی پہچان ہو اور غریبوں کی کوئی پوچھ نہ ہو۔ جو آج کے زمانے میں ہمارے ملک کی حکومت کوشش کر رہی ہے وہی سب پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا، جس چیز کو حضور نے ختم فرمایا تھا۔ تو وہ چیزیں بالکل آپ دیکھو گی جب مولانا کی وہ کتاب ہے نا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، اس کا ترجمہ ہے کتاب کا انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ تو یہ کتاب کا آپ مقدمہ پڑھو حضور کی آمد سے پہلے کے حالات، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صرف 23 سال کی قلیل مدت میں کیسا انقلاب برپا کیا کہ برسوں کے بگاڑ کو لمحوں میں ختم کر دیا۔ اس لیے آج کے باطل کی کوشش یہ ہے کہ دنیا کو یہ باور کراؤ کہ حضور کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات اتنے برے نہیں تھے جتنے برے بتائے جاتے ہیں،
کیوں باور کرانا ہے یہ؟ تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ نہیں حضور کی آمد پر کوئی خاص انقلاب رونما نہیں ہوا، بلکہ اتنا تھوڑا سا انہوں نے محنت کر لی اور بگاڑ ختم ہو گیا۔ حالانکہ آپ دیکھو سنو بالکل کتنا بگاڑ تھا کہ جو معیار ان لوگوں نے بنا رکھا تھا وہ اتنا بلند ہو گیا تھا کہ جینا دوبر تھا۔ جو اس معیار پر پورا نہ اترے وہ جانور سمجھا جاتا تھا۔ نئے نئے ٹیکسوں سے کسانوں اور دستکاروں کی کمر جھکی اور کمر ٹوٹی جاتی تھی۔ لڑائی اور بات کی بات میں ملکوں کی صفائی اور قوموں کی تباہی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ سب زندگی کی فکروں میں گرفتار اور ظلم و زیادتی سے زار و نزار تھے۔ پورے ملک میں ایک اللہ کا بندہ ایسا نہ ملتا جس کو اپنے پیدا کرنے والے کی رضامندی کی فکر ہو یا راستے کی سچی تلاش ہو۔ غرض یہ نام کی زندگی تھی، مگر حقیقت میں ایک وسیع اور طویل خودکشی۔ دنیا کی اصلاح انسانوں کے بس سے باہر تھی۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ معاملہ ایک ملک کی آزادی اور ایک قوم کی ترقی کا نہ تھا، پوری انسانیت کا معاملہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ خاص مکے میں ہی زیادہ بگاڑ ہو کہ چلو ایک مکے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے تو ایک عام آدمی آ گیا اور بگاڑ کو ختم کر دیا، نہیں، بلکہ معاملہ پوری انسانیت کی موت اور زندگی کا تھا۔ سوال کسی ایک کی خرابی کا نہ تھا، انسانیت کا بدن داغ تھا، دامن تار۔ اصلاح کے لیے جو لوگ آگے بڑھے وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ یعنی ہم جو ہے کیسے، جیسے مثال کے طور پہ کسی انسان کا پہلے سے آپریشن ہوا ہو اور اس آپریشن کے بعد پھر آپریشن کی ضرورت ہو تو کوئی نیا آدمی اس پر ہاتھ نہیں رکھتا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہیں پرانا آپریشن کھل نہ جائے یا نیا آپریشن کرنے میں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو ہم اسے سنبھال نہ سکیں۔ کسی ماہر ڈاکٹر اور سرجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلسفی اور حکیم، شاعر اور ادیب، کوئی اس میدان کا مرد نہ نکلا، سب اس وبا کے شکار تھے۔ مریض کا علاج کس طرح کرے؟ جو آدمی خود بیمار ہو وہ بیمار کو کیا دوا دے؟ جو خود یقین سے خالی ہو وہ دوسروں کو کس طرح یقین سے بھر دے؟ جو خود پیاسا ہو دوسرے کی پیاس کس طرح بجھائے؟ انسانیت کی قسمت پر بھاری قفل پڑا تھا اور کنجی گم تھی۔ انسانیت کی قسمت پر بھاری تالا پڑا ہوا تھا اور چابی اس کی تھی نہیں کہ کھولا کیسے جائے۔ زندگی کی ڈور الجھ گئی تھی اور سرا نہ ملتا تھا کہ اسے سلجھایا جا سکے۔ اس دنیا کے مالک کو اپنے گھر کا یہ نقشہ پسند نہ تھا، اللہ کو اپنے گھر میں پیدا ہوا یہ بگاڑ پسند نہیں تھا۔ آخر کار اس نے عرب کی آزاد اور سادہ قوم میں جو فطرت سے قریب تھی، جو سارے بگاڑ کے باوجود فطرت سے قریب تھی، ایک پیغمبر بھیجا کہ پیغمبر کے سوا اب اس بگڑی دنیا کو کوئی بنا نہیں سکتا تھا۔ اس پیغمبر کا نام نامی محمد ابن عبداللہ ہے۔ اللہ کے لاکھوں سلام و درود ہوں ان پر۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، یعنی میرے بولنے نے میری زبان کے بوسے لیے۔ محمد بوسوں کے ساتھ ہی نکلتا ہے زبان سے، ہوٹ کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس زندگی کی ہر چیز سلامت تھی مگر بے جگہ اور بے قرینہ۔ زندگی کا پہیہ گھوم رہا تھا مگر غلط رخ پر۔ اصل خرابی یہ تھی کہ زندگی کی چول کھسک گئی تھی۔ ساری خرابی اسی کی تھی، چول کے کھسکنے کی خرابی تھی۔ یہ چول کیا تھی؟ اپنے اور اس دنیا کے بنانے والے کا صحیح علم۔ لوگ پوجا تو کر رہے تھے لیکن غیر اللہ کی، لوگ عبادت کرتے تھے لیکن غیر کی، سجدے بھی کرتے تھے لیکن غیر کے، طواف بھی کرتے تھے لیکن غیر کا، نام کسی کے نام پر جانور ذبح بھی کیے جاتے تھے لیکن غیر اللہ کے نام پر۔ سارے کام ہوتے تھے مگر رخ غلط تھا۔ شجاعت اور بہادری کے جو ہے قصیدے پڑھے جاتے تھے، بلکہ بہادریاں دکھائی جاتی تھیں لیکن رخ غلط تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ دنیا کے بنانے والے کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی پہچان نہ ہو سکی، جب اس کی پہچان نہ ہو سکی اور اس کی بندگی اور تابع داری کا بھی صحیح رخ نہ پڑ سکا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ چول کیا تھی؟ اپنے اور اس دنیا کے بنانے والے کا صحیح علم۔
اسی کی بندگی اور تابع داری کا فیصلہ، اس کے پیغمبروں کو ماننا اور ان کی ہدایت و تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور دوسری زندگی کا یقین کرنا، یعنی موت کے بعد دوسری زندگی۔ انہوں نے اس زندگی کی چول بٹھا دی، مگر اپنی زندگی اور اپنے خاندان کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس زندگی کی جو چول خراب کھسک گئی تھی وہ بٹھا دی اپنی جگہ پہ، لیکن کیسے؟ اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کو خطرات میں ڈال کر۔ اب اس خطرات کیا تھے وہ پڑھو، آپ کو پوری سیرت اور حضور کی جو ہے اعلان نبوت سے لے کر آپ کی ہجرت تک اور ہجرت کے بعد کے جو واقعات جنگوں کی شکل میں پیش آئے وہ سب جب آپ پڑھو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کیسے آپ نے زندگی اپنے خطرے میں ڈالی۔ اپنا سب کچھ قربان کر کے انہوں نے اس مقصد کی خاطر بادشاہی کا تاج ٹھکرا دیا، دولت اور عیش کی بڑی سے بڑی پیشکش کو نامنظور کیا، محبوب وطن کو چھوڑا، ساری عمر بے آرام رہے، پیٹ پر پتھر باندھے، کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھایا، گھر والوں کو فقر و فاقے میں شریک رکھا، دنیا کی ہر قربانی میں، ہر خطرے میں آگے آگے پیش پیش، اور ہر فائدہ اور ہر لذت سے دور دور، یعنی اپنا سب کچھ اوروں پہ نچھاور کر دیا اور اپنے لیے کچھ لینا گوارا نہ کیا، لیکن دنیا سے اس وقت تک تشریف نہ لے گئے جب تک کہ دنیا کو صحیح رخ پر نہ ڈال دیا اور تاریخ کا دھارا نہ بدل دیا۔ 23 برس میں دنیا کا رخ پلٹ گیا، دنیا کا ضمیر جاگ گیا، نیکی کا رجحان پیدا ہو گیا، اچھے برے کی تمیز ہونے لگی، خدا کی بندگی کا راستہ کھل گیا، انسان کو انسان کے سامنے اور اپنے خادموں کے سامنے جھکنے میں شرم محسوس ہونے لگی، اونچ نیچ دور ہوئی، قومی و نسلی غرور ٹوٹا، عورتوں کو حقوق ملے، کمزوروں اور بے بسوں کو ڈھارس بندھی۔ غرض دیکھتے دیکھتے دنیا بدل گئی، جہاں پورے پورے ملک میں ایک خدا سے ڈرنے والا نظر نہ آتا، وہاں لاکھوں کی تعداد میں ایسے انسان پیدا ہو گئے جو اندھیرے اجالے میں خدا سے ڈرنے والے تھے، جو یقین کی دولت سے مالا مال تھے، جو دشمن کے ساتھ انصاف کرتے تھے، جو حق کے معاملے میں اپنی اولاد کی پرواہ نہ کرتے تھے، جو اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار رہتے، جو دوسروں کے آرام کی خاطر مصیبت برداشت کرتے، جو کمزور کو طاقتور پر ترجیح دیتے، رات کے عبادت گزار، دن کے شہ سوار، دولت، حکومت، طاقت، خواہشات سب پر حاکم، سب پر غالب، یعنی کوئی دولت یا کوئی حکومت یا طاقت کا نشہ یا خواہشات کی پیروی ان سے کوئی غلط کام نہیں کروا سکتی تھی، سب پر وہ خود حاکم تھے، ہر چیز پر غالب تھے، صرف ایک اللہ کے محکوم تھے، صرف ایک اللہ کے غلام۔ انہوں نے اس دنیا کو علم، یقین، امن، تہذیب، روحانیت اور خدا کے ذکر سے بھر دیا۔ زمانے کی رت بدل گئی، انسان کیا بدلا، جہاں بدل گیا، زمین و آسمان بدل گئے۔ یہ سارا انقلاب اسی پیغمبر کی کوشش اور تعلیم کا نتیجہ ہے۔ آدم کی اولاد پر، آدم کے کسی فرزند کا اتنا احسان نہیں جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے انسانوں پر ہے۔ اگر اس دنیا سے وہ سب لے لیا جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا ہے تو انسانی تہذیب ہزاروں برس پیچھے چلی جائے گی اور اس کو اپنی زندگی کی عزیز ترین چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو دیا ہے اگر وہ لے لیا جائے تو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اجالا کہیں نظر نہیں آئے گا، خوبیاں کہیں نظر نہیں آئیں گی، سب برائیاں ہی برائیاں، گندگیاں ہی گندگیاں، پاکیاں کہیں نظر نہیں آئیں گی۔ نظافت، طہارت، حقیقت، انسانیت، محبت، اخوت، بھائی چارگی، یہ سب چیزیں اور باقی جو آسمانی یعنی اللہ سے تعلق کی چیزیں وہ ایک الگ ہیں۔ دنیاوی نظام کے ساتھ جو جس چیز کو ہر انسان اچھا اور برا سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ چاہیں وہ اچھے کام کو نہ کرے، چاہیں اس برے کام سے نہ رکے، لیکن جب بیٹھ کر بات ہوتی ہے تو انسان کو پتہ دل کہتا ہے کہ نہیں یہ کام غلط ہے۔ صرف دنیاوی چیزوں کو بھی آپ لے لیں تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیزوں کو اگر دنیا سے نکال دیا جائے تب بھی اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اللہ سے تعلق اور اللہ کی عبادت والی چیزیں تو الگ نہیں، عام زندگی میں انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اگر اس تعلق سے بھی حضور کی تعلیمات کو باہر کر دیا جائے تب بھی اندھیرا چھا جائے، اور باقی جو ہے غیر اللہ کی عبادت کا مسئلہ آ جائے تب تو اندھیرا اندھیرا ہے ہی دنیا میں۔ اگر اس دنیا سے وہ سب لے لیا جائے جو حضور نے اس کو عطا کیا ہے تو انسانی تہذیب ہزاروں برس پیچھے چلی جائے گی اور اس کو اپنی زندگی کی عزیز ترین چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مبارک کیوں نہ ہو
کہ اس دن دنیا کا سب سے مبارک انسان پیدا ہوا جس نے اس دنیا کو نیا ایمان اور نئی زندگی عطا کی۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے وہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔